کی عظمت، مزار رسول کی عظمت، سرکار امام مالک ارشاد فرماتے ہیں ہواؤں سے اڑتا ہوا زمین کا ذرہ آیا، زمین کے ذرات ہوا میں اڑتے ہیں، دیکھو دھول دھول معلوم نا، دھول اڑتی ہوئی آئی، مزار رسول سے مس ہو گئی، ایسے لگ گئی، خالی ایسا لگی اور ہوا سے پھر چلے گئی، خالی آئی نبی کی مزار کو چھو لی اور چھو کر چلے گئی۔ فرماتے ہیں نبی کی مزار کو چھونے والا وہ زمین کا ذرہ، وہ دھول کے ذرہ عرش بری سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ میرے پیارے بھائیوں، یہ مقام ہے آمنہ کے لال کا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک یہودی آیا، آ کر کہنے لگا ہے پیارے محمد اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو مجھے کوئی ایسی چیز دکھائے جس کو دیکھ کر میں مان لوں کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبی نے کہا بھائی تو کیا دیکھنا چاہتا ہے، تو جو دیکھنا چاہتا ہے وہ بول، میں وہ دکھانے کو تیار ہوں۔ ارے میں تو سارے معجزات لے کر پیدا ہوا ہوں، میرے رب نے تو میری ہر ادا کو معجزہ بنا دیا، میری ہر حرکت کو معجزہ بنا دیا، میرے ہر کہنے کو معجزہ بنا دیا، میری ہر سماعت کو معجزہ بنا دیا، تو بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا اے پیارے محمد اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو وہ جھاڑ کو بلائیے۔ نبی سوچے اتنے بڑے نبی سے اتنی چھوٹی بات، میں لامکاں کو بلا، میں لامکاں کی سیر کرنے والا، میں جھاڑ کو بلاؤں، کیا تعجب کی بات ہے؟ میں اشارہ کر دوں تو چاند ٹکڑے ہو جائے، یہ جھاڑ کو بلاؤں یہ کیا تعجب کی بات ہے؟ میں ہاتھ اٹھا دوں تو ڈوبا سورج پلٹ آئے، یہ جھاڑ کو بلاؤں کیا تعجب کی بات ہے؟ میں اپنے والدین کریمین کو خبروں سے اٹھا کر کلمہ پڑھا کر پھر سے لٹا دوں، میں جھاڑ کو بلاؤں تو کیا تعجب کی بات ہے؟ میں ہاتھ یوں بڑھا کے جنت کے جھاڑ کی ڈغالیاں توڑ دوں، میں اگر جھاڑ کو بلاؤں تو کیا تعجب کمال کی بات ہے؟ میں نہیں بلاتا، تو جا کر کہے اس جھاڑ سے کہ محمد عربی نے بلایا ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کے کہنے پر وہ شخص گیا، جا کر جھاڑ سے کہنے لگا اے جھاڑ تجھے محمد عربی نے بلایا ہے۔ جیسے ہی سننا تھا، جھاڑ نبی کی زبان سے نہیں سنا، صحابی کی زبان سے نہیں سنا، جھاڑ ایک کافر کی زبان سے سنا، جیسے ہی سننا تھا آگے ہلا، پیچھے ہلا، آزو ہلا، بازو ہلا، اپنی جڑوں کو توڑا، توڑ کر اچک کر دربار مصطفیٰ میں آیا۔ جب وہ دیکھنے والوں نے دیکھا تو وہ جنہوں نے جا کر کہا تھا وہ کہتے وقت یہودی تھے مگر یہ معجزہ دیکھے، وہ بعد میں صحابی ہوئے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا جھاڑ نبی کے قدموں میں اتنا جھکا، اس وقت مجھے خیال آیا کہیے نبی کو سجدہ تو نہیں کر رہا؟ جب نبی کے سامنے آیا تو نبی نے پوچھا ہے جھاڑ بتا میں کون ہوں؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں پتے سے، ٹہنی سے، ڈغالی سے، پیڑ سے، جڑوں سے آواز آنے لگی اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ علی المرتضیٰ ہیں جو ان کو دیکھ کر جو ہے بڑے بڑے پہلوان ڈر جاتے ہیں، مگر وہ علی اب قبرستان سے گزر رہے ہیں تو اب وہ کانپ رہے ہیں قبر والے کی چیخوں کو سن کر جو قبر سے آ رہی تھی۔ حضرت علی ہیبت کے عالم میں اسی جگہ سجدے پہ چلے گئے اور اپنے رب سے کہنے لگے اے اللہ اس قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرے اور اس قبر کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دے تاکہ میں اس راز کی گھڑیوں کو دیکھ لوں یہ شخص پر کیا ہو رہا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی دعا اللہ نے قبول کی، حضرت علی اور اس قبر کے درمیان کے جو راز کے پردے تھے قدرت کے، اللہ نے وہ ہٹا لیے۔ مولا علی براہ راست قبر میں دیکھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں دردناک عذاب ہے، اتنا دردناک عذاب کہ حضرت مولا کائنات اس عذاب کو دیکھ کر سے چیخ مارے، اچھلے اور زمین پر جب تو آپ خود بھی بے ہوش ہو گئے، اتنا دردناک عذاب۔
ایک طرف سے سانپ، ایک طرف سے بچھو، ایک طرف سے بڑے بڑے پتھر، ایک طرف سے فرشتے اس پر اتنا دردناک عذاب دے رہے ہیں. جب مولا کائنات ہوش میں آئے تو مولا کائنات غور کرتے ہیں کہ جس کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کوئی 70 سالہ بوڑھا نہیں تھا، وہ کوئی 60 سالہ بوڑھا نہیں تھا، وہ کوئی جو ہے بدبخت کوئی اور بدنصیب نہیں تھا. حضرت مولا کائنات نے جب دیکھا وہ کون تھا، وہ صرف ایک 25 سالہ نوجوان تھا. 25 سالہ نوجوان. مولا علی المرتضیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس نوجوان پر سے عذاب ہٹا، میں اس کو بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ نے وہ بھی دعا قبول کی، اس نوجوان پر سے کچھ دیر کے لیے عذاب کو ہٹا لیا گیا. اور پھر مولا علی اس سے بات کرنے لگے. اس نوجوان سے پوچھتے ہیں اے نوجوان بتا تجھ پر اتنا دردناک عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو اتنے بھیانک عذاب میں مبتلا کیوں ہو گیا ہے، کیوں تجھ پر اتنی سختیاں ہو رہی ہے، کیوں تجھ پر اتنا جو ہے دردناک عذاب ہو رہا ہے. مولا علی مشکل کشا کے سوال کرنے پر وہ نوجوان عرض کرتا ہے اے علی المرتضیٰ میں مسلمان ہوں. اللہ اکبر. وہ کوئی یہودی بھی نہیں تھا، کوئی عیسائی بھی نہیں تھا، وہ کوئی کافر بھی نہیں تھا، وہ ایک مسلمان تھا. میں اپنے رب کا اچھا تو بندہ تھا، ماہ رمضان شریف بڑے پیار سے گزارتا تھا. میری زندگی میں جتنے رمضان آئے جب سے مجھ پر روزے فرض ہوئے میں نے ہر رمضان شریف کے روزے رکھے. غفلت سے ایک روزہ چھوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے اللہ مجھے یہ عذاب دے رہا. ماہ رمضان شریف میں سحری کرنا سنت ہے. کیا ہے ذرا زور سے بولو. ہمارے بھائیاں کیا کرتے 2 بجے تک جگتے، انجان مار کے سو جاتے، صبح اٹھ کے نیت کر لیتے ارے آج بن سحری کا روزہ ہوں، فخر سے وہ تو بن سحری کا روزہ ہوں. آج بن سحری کا روزہ رکھنا خلاف سنت ہے. رسول اللہ نے سختی کے ساتھ بن سحری کے روزے سے ناپسندگی کا اظہار فرمایا. حضور نے پسند نہیں کیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کا کھانا نامہ اعمال میں تولا جائے گا. جیسے نامہ اعمال میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت، تقویٰ تولا جائے گا، ویسے ہی نامہ اعمال میں سحری کا کھانا بھی تولا جائے گا. روزے دار کے منہ کی یہ بو اللہ کو جنت کی مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی. یہ تمہاری زبان سے یہ دعا نکل گئی، یہ رد ہونے والی نہیں ہے. دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دعا کبھی رد نہیں ہوتی. کوئی کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، یہ تیری کمزور عقلی ہے. دعا ہر دم ہر وقت قبول ہوتی، بہرحال دعا قبول ہوتی. دعا قبول نہیں ہوتی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ پوچھیں پھر مولانا میں آج 35 سال کا ہوں، 25 سال سے دعا کر رہا ہوں اللہ شادی کرا دے، شادی کرا دے، ہو رہی نہیں نا. سنو فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے یا مسجد میں بیٹھ کے کرے، میں کرسی پہ اٹھنے سے پہلے اللہ قبول کر لیتا، یہ قبولیت کا ایک طریقہ ہے. انن فانن لمحوں میں دعا قبول ہوتی، ایک ہی وقت میں اسی وقت دعا قبول ہو جاتی. پھر دوسری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ وہ دعا کو سنبھال لیتا، رکھ لیتا، وقت آئے جب دے دیتا. نہیں سمجھ میں آیا؟ بورا بنڈے سے نکلے، ہائی ٹیک سٹی پہ گئے، سیدھا بس کے نیچے آ گئے، کٹ مارے، گاڑی اسکیٹ ہوئی، 4 ٹائروں کے بیچ میں ہے. بس والا بس روکا، لوگاں پکڑ کے کھینچ کے نکالے. آ گیا میں، آ گیا میں، نہیں گیا، آ گیا. کس کی دعا آڑی آئی کی میاں بولتے، دیکھو آپ بولتے نا لوگاں دعا آڑی آ گئی رے بابا. تو اللہ کیا کرے، بعض دعا وقت پہ قبول نہیں کرتے، اٹھا کے رکھتے، بسوں کے نیچے لاریوں کے نیچے گئے جب دے دیتے. سبحان اللہ بولو. حالانکہ آپ بس کے نیچے جاتے ہو، خود پیچھے سے کار والا دعا کر بچہ مولا بچ، کوئی بھی دعا نہیں کر رہے تھے. پھر یہ کب کی دعا کام میں آئی؟ رمضان کی دعا کام میں آئی، سحری کی دعا کام میں آئی، افطار کی دعا کام میں آئی، تراویح کے بعد کی دعا کام میں آئی. کوئی دعا رد. اور بعض دعائیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا دنیا میں دیتا ہی نہیں. انہیں 25 سال سے دعا کر رہا، دیکھو 25 سال کی عمر تھی دعا شروع کرا، اللہ بچی والا شادی کرا دے، شادی ہوئی چ نہیں. 35 کا ہو گیا دعا قبول ہی نہیں ہوئی. 45 کا ہوگا ہوئی نہیں. 65 اب تک شادی ہوئی چ نہیں. 66 خبر کو چلے گیا.
35 سال دعا کر کے گیا, دعا قبول ہی نہیں ہوئی. کیا مطلب؟ اللہ دعا قبول نہیں کرتا. بولے نہیں, خدا کی قسم مولا رحمان ہے, مولا دعا قبول کرتا ہی کرتا, نہیں کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہوا کیا؟ بروز محشر ایسا گناہگار جو زندگی بھر دعا کرتا رہا, دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی, بروز محشر اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا, اعلیٰ درجہ دیا جائے گا, چن چن کے بلایا جائے گا. ادھر دیوانے محشر میں کہاں ادھر ادھر بھاگ لیتے پھر ادھر. بولا تم کون؟ بولے میں جنت کا فرشتہ. کہاں لے جا رہے؟ جنت میں. ادھر لگ گئے, باغات محلات, درجہ دیکھا. اپن بورا بنڈے کی مسجد میں آخری صف میں پڑھنے والے, پہلی صف والے ابھی نیچے چھے, اپن اتنی اوپر. بولے ہاں, تو نے 35 سال دعا کی تھی, اللہ نے تیری قسمت میں شادی تو نہیں لکھی مگر دعا کے بدلے میں یہ درجہ لکھا ہے. دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے دوستو, دعا رد نہیں ہوتی. تو یہ جوانی کی جو عمر ہے, کہتے ہیں بڑھاپے کی 70 نماز ایک طرف, جوانی کی ایک نماز ایک طرف, اور پھر جوانی میں رمضان مل جائے, اللہ اللہ, اس سے بڑا فضل مولا کچھ اور نہیں ہے دوستو. پہلے کے لوگ شہد وغیرہ وہ شوق سے استعمال کرتے ہیں, حضرت خالد کا پسندیدہ غذا کی شہد. تو کیا کرے وہ خادم کو 2 فٹ اگر شہر اندر چلے جائے تو پورے اندڑیاں پھٹ جائے, ویسا زہر ملا کے خادم کے ہاتھ کو لیے, بولے ان کو پلا دے. لایا, خادم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلا دیا. جب آپ پینے کے لیے قریب لے گئے سرائی منہ کے, تو اس کے اندر سے ایک بو مارنے لگی زہر کی. تو آپ سمجھ گئے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے. تو بولے منافق دیکھ, تیرے زہر میں زیادہ دم ہے یا میرے رب کے کلام میں زیادہ دم ہے؟ یہ جانتے ہوئے کہ اس کے اندر زہر ہے, حضرت خالد بن ولید خدا کی قسم صرف ایک آیت پڑھے, ایک آیت, صرف ایک آیت. اور کون سی آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, 3 مرتبہ اس کے اندر پھونک دیے, پھونک کے وہ سورئی منہ کو لگا دیے. چیلنج, منہ کو لگا کے 2 گھٹنے پیے, پوری سورئی کا شہد پی گئے. پھر اس کا نکال کے سب سورئی پھوڑے سامنے, تاکہ پتا چلے کہ پورا زہر ختم ہو گیا. اب اس کے بعد پورے یہود و نصارہ منافقین باہر کے جشن منانے لگے, خالد کا انتقال ہو گیا, خالد کو زہر پلا دیا گیا, خالد شہید ہو جائے گا, خالد مر جائے گا. خالد بن ولید اٹھے, تلوار لے کے باہر نکلے تو پورے یہودی پھر سے بھاگ. بولے نادانو, تمہارے شہر میں اتنا دم نہیں ہے, میرے رب کے کلام میں جتنا دم رکھا ہوا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں, غوث پاک سرکار کے پاس وہ شخص آ کے کہنے لگا, سرکار گھر میں بے برکتی ہو گئی, اتنا کماتا ہوں, مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسے ختم ہو جاتے ہیں. غوث پاک سرکار یوں مراقبہ کیے, نظر اٹھائے, جا کے بولے بابو تمہارے گھر کے مین ڈور پہ پردہ لگا دو. بولے گیا, گھر میں پردہ لگا دیا, ماشاءاللہ برکت 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 برکت. پریشان ہوگا, یہ پردے میں برکت کیا تو بھی ہے بھائی قصہ. وظیفہ دیے, تعویذ دیے تو بات سمجھ میں آتی, وظیفہ پڑھا برکت ہوئی, پردہ لگائے تو برکت, یہ کیا مسئلہ ہے. غوث پاک سرکار کا نے پھر آیا, آ کے 2-4 مہینے بعد پوچھا, سرکار یہ کیا قصہ ہے, سمجھ میں نہیں آیا, پردے میں برکت کیسی. غوث پاک سرکار ارشاد فرماتے ہیں, روزانہ صبح جب تم دروازہ کھولتے ہو تاکہ اچھی ہوائیں تمہارے گھر میں آئے, تو بعض بے نمازی تمہارے گھر کے سامنے سے گزرتے گزرتے تمہارے گھر میں نظر ڈالتے ہیں. ان بے نمازیوں کی نظر کی وجہ سے تمہارے گھر سے برکت ختم ہو گئی. خالی بے نمازی نظر ڈال دے تو برکت ختم ہو جاتی. اب جو گھر میں خود بے نمازی رہتا, اب کہاں سے برکت آئیں گی میرے بھائی. اولیاء اللہ کی تعلیم, غوث پاک سرکار کے صدقے جاؤ میرے بھائی, یہ ہمارے اولیاء اللہ. غوث پاک سرکار نماز کی تعلیم بتائے میرے بھائی, عبادت کی طرف توجہ دلائے, اللہ کی طرف توجہ دلائے. ہمارے دادا پیر سرکار عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن ارشاد فرماتے ہیں
تہجد کی نماز کے وقت میں اگر کوئی سوتا ہے، سحر کے وقت میں تہجد پڑھتے تھے، فرماتے اگر کوئی اس وقت سوتا ہے، فرماتے وہ کتا ہے، فرماتے تھے اللہ اکبر. یہ ہے اولیاء اللہ کی نظر، اولیاء اللہ کی نظر. ایک بزرگ گزرے شاہ محمد علیہ رحمت و رضوان ان کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں ہر وہ سانس جو اللہ کے ذکر میں گزر جائے وہ مسلمان کی سانس ہے، اور جو سانس اللہ کی یاد سے غفلت میں گزر جائے وہ کافر کی سانس ہے، یعنی کہ وہ سانس کفر میں گزر گئی. اللہ اکبر. والدین کا اولاد پر کتنا حق ہے، یعنی کہ والد اولاد کے نظر میں، اولاد کے قریب میں ماں باپ کتنا حق رکھتے ہیں، کتنی ان کی خدمت کی جائے، کتنا ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرماتے حضور، خالہما جنتک و نارک. اے صحابی سن لے، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے ماں باپ تیرے لیے دوزخ بھی ہے. یعنی کہ اگر تم کے ساتھ حسن سلوک، ادب، احترام، تعظیم، تقریم، ادب کرے گا تو ماں باپ کی برکت سے تو جنت میں چلا جائے گا. اور اگر لاکھ نیکی کے کام کرتا پھر اگر ماں باپ کے ساتھ تو نے برا سلوک کیا، ماں باپ کا حق ادا نہ کیا، ماں باپ کے ساتھ تعظیم نہ کی، ماں باپ کو ادب نہ کیا، ماں باپ کے مقام کو نہ رکھا، تو پھر تیرے ماں باپ تیرے لیے دوزخ بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہی رمضان المبارک شریف مسلمانوں کے بیچ میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ تعالی شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے، شیطان کو جکڑ دیتا ہے، اور شیطان اب مسلمانوں کے قریب آ کر ان کو شر میں مبتلا نہیں کر سکتا. پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر شیطان نہیں کر سکتا، شیطان جا کر لوگوں کو بہکا نہیں سکتا، شیطان قید میں ہے، شیطان جو ہے مقید کر دیا گیا، تو پھر اب یہ لوگ جو رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہیں، سیاکاری ہو رہی ہے، بدکاریاں ہو رہی ہیں، خطائیں ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، فتنہ فساد ہو رہا ہے، انتشار مچا ہوا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا شر نہیں بلکہ یہ نفس کا شر ہے. آل نبی سے، آل محمد سے ایک دن کی محبت خیر من عبادت سنۃ، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. بے شک نبی نے کہا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. آل نبی کی محبت ایک دن کی، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. اتنا ہی نہیں فرمایا، آگے فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جو اسی محبت میں مر گیا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے میرے رب نے کہا کہ جو فاطمہ ہو، جس کا نام فاطمہ ہوگا اور فاطمہ کا جو چاہنے والا ہوگا، اس کو کبھی دوزخ کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا. منافقین بتوں کو رکھ کر مسجد میں آنے لگے، سجدے کرنے لگے. صحابہ اکرام دیکھ لیے، دیکھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، لگا نیا کام شروع کرے. نماز میں سجدہ خدا کو نہیں بت کو ہونا ہے، بتوں کو بغلوں میں رکھ کے لا رہے ہیں اور اس کے بعد سجدے کر رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا اچھا اتنی بہترین گیم کھیل رہے ہیں تو پھر آؤ ان کی گیم کو توڑنے کے لیے ہم ایک مسئلہ شروع کرتے ہیں، ایک حکمت شروع کرتے ہیں، ایک عمل شروع کرتے ہیں، ایک کام شروع کرتے ہیں. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کام شروع کرتے ہیں؟ نبی نے فرمایا جب میں رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہوں تو تم لوگ ہاتھ اٹھا دینا، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، تم بھی ہاتھ اٹھا دینا. جب ہم رکوع میں جا کر آ جائیں گے میں بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، تم بھی ہاتھ اٹھا دینا. میں جب سجدے میں جانے کی تکبیر کہوں میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، تم بھی ہاتھ اٹھا دینا. ایک وقت بغل میں سنبھالیں گا، دوسری وقت سنبھالیں گا، تیسری وقت سنبھالیں گا، سجدے میں جانے سے پہلے نیچے گر جائیں گا. نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی رات میں سوتے وقت سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے تو ادھر سے 40 جو جہاں لیٹا ہے، جہاں آرام کر رہا ہے، اس کا جہاں گھر ہے، وہاں سے لے کر ادھر تک 40 گھر، ادھر کے 40 گھر، ادھر کے 40 گھر اور ادھر کے 40 گھر، چاروں طرف کے 40 گھروں تک رات بھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کا فضل نہیں ہوگا آپ کے اوپر. تو آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے آپ اللہ کی طرف آئیے.
یہ سب سے پیور کام ہے، یہ اللہ کے رحمت میں آ جانا، اللہ کی حفاظت میں آنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے پوچھنا، اللہ کی رحمتوں کو طلب کرنا، یہ پیور کام ہے. اور یہ کام جو کرتا خدا کی قسم سکون سے رہتا. اللہ اس پہ مہربان، اللہ کا فضل اس پر، ایک روحانی کیفیت، ایک نورانی کیفیت. آپ 50,000 کروڑ روپے بھی عامل کو دیے، عامل وہ سکون آپ کو نہیں دلا سکتا جو 5 وقت کی نماز آپ کو سکون دلا دے. اللہ اللہ اللہ. اب دیکھیے اسی طریقے ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو سے کرامن کاتبین اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. اسی طرح جب جھوٹ اور غیبت کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اللہ کے ذکر کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ کا ادب کے لیے منہ میں کنکرے ڈال لیتے تھے. کنکرے کیا ڈال لیتے تھے؟ کنکرے ڈال لیتے تھے تاکہ نبی کے دربار میں کہیں غفلت سے زبان نہ چل جائے. اللہ اکبر، کہیں غفلت سے زبان نہ چل جائے. آپ دیکھو دن میں 25 مرتبہ آپ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یہ کرو وہ کرو، آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی. نماز پڑھنے آتے کہ کمر تو بھی درد ہوتی، گھٹنے تو بھی درد ہوتے، اٹھنے بیزارگی آتی، بیٹھنے بیزارگی آتی. اکثر نوجوانوں کو دیکھا میں اتنے بیانات سنتے نا، ان لوگ عشاء کی نماز میں دیکھتا ہوں ہم لوگ سنت پڑھتے رہتے، پلٹ کے دیکھا تو انہیں 2 پڑھ لے کے بڑھیا تھا، پڑھتا ہی نہیں انہیں. لیکن بندے کو اللہ نے سب کچھ دیا، بندہ پھر بھی نمازوں سے دور بھاگ رہا، نمازوں سے دور بھاگ رہا. رمضان جیسا مقدس مہینہ آ گیا پھر بھی بندہ روزے رہنے میں کوتاہی کر رہا. حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اطراف 40 گھر والے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک فرمایا کرتے تھے. ادھر سے 40، ادھر سے 40، ادھر سے 40، ادھر سے 40 گھروں تک ہمیشہ نیک سلوک کرتے تھے. ان کی طرف سے کوئی اذیت ہو جائے برداشت کر لیتے تھے، کبھی پلٹ کر ان کو جواب نہیں دیتے تھے. وہ کتنا بھی ظلم کر لے بات کچھ ایسی کرتے تھے تاکہ بات وہیں کی رفع دفع ہو جائے، مسئلہ ختم ہو جائے، ٹینشن ختم ہو جائے. اس کو بڑا ایلابریٹ نہیں کرتے تھے، ٹینشن کریٹ نہیں کرتے تھے، اپنی طرف سے نظر انداز کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر کسی پڑوسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا 40 گھروں تک تو اپنے گھر کا کھانا لے جا کر ان کو کھلا دیتے تھے اور خود سوکھی روٹیاں کھا کے گزارا کر لیتے تھے. اتنا خیال کرتے تھے اپنے ہمسایہ کا، اپنے پڑوس کا. اور پھر حضرت حسن بن زکوان رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی. حضرت حسن بن زکوان رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد ایک شخص نے خواب میں آپ کو دیکھا، دیکھ کر حساب و کتاب کے متعلق پوچھا کہ اے حسن بن زکوان، اے اللہ کے پیارے، آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیا سلوک ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں 1 سال سے اللہ کے دربار میں قید میں تھا، 1 سال سے اللہ نے مجھے قید میں ڈال دیا تھا مرنے کے بعد. پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ تو بڑے نیک متقی آدمی ہیں، پرہیزگار آدمی ہیں، آپ کو قید کی سزا کیوں ہوئی؟ تو آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے اپنے پڑوسی سے ایک سوئی لی تھی. سوئی کیا لی تھی؟ کپڑے سینے کی سوئی لی تھی اور دینا بھول گیا تھا، اس کی وجہ سے 1 سال سے سزا بھگت رہا. یہ ہے حقوق. اللہ ہمارے لیے خیر کا معاملہ کرے، اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے. اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا حساب ہو رہا ہے، ہمارا کیا ہوگا میرے بھائی؟ کون سی کھیت کی مولی، ہم کدھر جائیں گے ہم لوگ؟ کیا ہوگا ہمارا؟ سوچ سوچ کر پریشان ہے طبیعت. بس حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک دن مغرب کی نماز کے وقت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ
حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ، تو لازم بات اعظم کے تھے، تو حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھتے تھے، تو عربیوں کا قرآن پڑھنے کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے، حروف کی ادائیگی بڑی مضبوط ہوتی ہے، تو لازم بات ہے یہ اعظمی تھے تو ان کا انداز تلاوت میں مخارج کی کچھ کمی تھی، ہاں کی جگہ ہاں پڑھتے تھے، الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ ایسے پڑھتے تھے، ہاں کی جگہ ہاں ادا ہوتا تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ مغرب کی نماز کے وقت حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ کے عبادت خانے کی طرف تشریف لائے اور تکبیر اولیٰ کریں، نیت کریں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے، اور جیسے ہی انہوں نے الحمدللہ کے بجائے الحمدللہ پڑھا، سوچا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھوں تو ان کی نماز بھی نہیں ہوگی، میری نماز بھی نہیں ہوگی، یہ سوچ کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنی نماز توڑ لی اور جا کر علیحدہ نماز ادا کر لی، اور اسی رات خواب میں رب کا دیدار ہوا، خواب میں رب کا دیدار ہوا، تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے رب سے پوچھا، اے اللہ، اے پاک پروردگار عالم، مولا ذرا مجھے یہ تو بتا کہ تیری خوشنودی کس میں ہے تاکہ میں تجھے خوش کرنے والا عمل کروں۔ تو کہا حسن بصری، ہم نے تمہیں آج موقع دیا تھا، تم نے گنوا لیا، اللہ اکبر، ہم نے آج تمہیں ہمیں خوش کرنے کا ایک موقع دیا تھا، تم نے گنوا لیا۔ کہا مولا وہ کون سا؟ کہا ہم نے تمہیں حبیب اعظمی کے دربار تک پہنچایا تھا تاکہ تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لو، ہم تم سے راضی ہو جائیں، مگر تم نماز توڑ کے نکل گئے۔ کہا اے اللہ، وہ ہاں کی جگہ ہاں پڑھتے ہیں، تو کہا حبیب تم زبان کو دیکھتے ہو، رب زبان کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر، دلوں کو دیکھتے ہیں، اگرچہ کہ ان کی لکونت کی وجہ سے، اجمی ہونے کی وجہ سے اگر مخرج میں خطا ہوتی ہے تو حبیب حسن تم نے کیوں پکڑ لیا؟ تم نے تو ان کی زبان دیکھی، دل نہیں دیکھا۔ حبیب اعظمی کا دل وہ ہے جہاں خدا خود جلوہ گر ہوتا ہے، حبیب اعظمی کے دل پر خدا کی جلوہ گری ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ کبھی کسی کو آپ کمتر نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ وہی شے جس کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں، وہی شخص یا وہی جگہ یا وہی شے خدا کی رضا کا سبب بننے والی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت شیخ ابو علی محمد بن عبد الوہاب ثقفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک جنازے کو دیکھا، اللہ اکبر، کس کو دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ جنازے کو دیکھا۔ میں نے ایک جنازے کو دیکھا جسے 3 مرد اور 1 عورت کاندھا دی ہوئی تھی، 3 مرد تھے کاندھا دینے والے اور 1 عورت تھی کاندھا دینے والی، اٹھائے ہوئے تھے، جس طرف عورت تھی ادھر میں گیا، اس عورت کو ہٹا دیا اور میں نے اس کا طرف کا ڈولے کا اپنے اوپر وزن لے لیا، اپنے کندھے پر لے لیا، یہاں تک کہ میں قبرستان ان کے ساتھ گیا۔ جب قبرستان پہنچا، وہ مرد اس میت کو دفن کرنے لگے، میں اس عورت کو دیکھا، وہ تنہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارے علاقے میں مرد نہیں ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی ہمارے علاقے میں مرد تو بہت ہے، لیکن ہمارے محلے والے اس میت کو کندھا دینا گوارا نہیں کر رہے تھے، کیونکہ یہ میت مخنث ہجڑے کی ہے۔ کس کی ہے؟ مخنث کی ہے، اور وہ لوگ مخنث ہونے کی وجہ سے اسے کندھا دینے سے دھتکار دیے، اور جب ہمارے گھر کا یہ آدمی ہے تو اب کوئی مرد آدمی کندھا دینے نہیں آیا، تو ہمارے خیال میں 3 مرد تھے، میں چوتھی تھی، تو میں نے اس کو کندھا دے کر یہاں تک لے آیا۔
تو پھر اس کے بعد مجھے ان لوگوں پر رحم آیا. کون؟ حضرت شیخ ابو علی محمد بن عبد الوہاب ثقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے ان لوگوں پر رحم آیا. میں نے کیا کیا؟ میں دکان گیا, کچھ سامان خریدا, سودا خریدا, ان لوگوں کو دے دیا اور دے کر میں وہاں سے نکل گیا. پھر جب میں نے یہ واقعہ, جب مجھ پر یہ واقعہ بیتا تو میری کیفیت بدل گئی. مجھ پر یہ حالات گزرے تو میری کیفیت بدل. کیسے کیسے لوگ دنیا کے اندر ہیں, کیسا کیسا کسی کو جو ہے حقیر سمجھتے ہیں, کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ گندا سلوک کرتے ہیں, جس کے ساتھ چاہتے ہیں اس کے ساتھ ایک نیا نیا شوشہ لگا کر اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, نیچے گرا کر دیکھتے ہیں. میں یہی کیفیتوں میں پورا دن گزار لیا. رات سو گیا تو ایک شخص کو میں نے خواب میں دیکھا, بڑے نورانی چہرے والا, باغات میں ٹہل رہا ہے, محلات میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے اور مست نعمتیں کھا رہا ہے. میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو جو اتنا بہترین عمدہ عالیشان لباس پہنے ہوئے باغات اور محلات میں ٹہل رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں وہی مخنث ہوں جس کو تم نے کندھا لگایا تھا. میں وہی مخنث ہوں جس کو تم نے کندھا لگایا, اور یہ جو محلات و باغات ہے یہ جنت ہے. حالانکہ میں جنت کا حقدار نہیں تھا, مگر میرے محلے والوں نے مجھے حقیر نظر سے دیکھا, مجھے گرا کر دیکھا, تو اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی. تو اللہ نے کہا وہ تجھ پر رحم نہیں کرتے تو کیا ہوا, لے تیرا رب تجھ پر رحم کرتا ہے. اللہ نے مجھ پر رحم کیا, میرے سارے گناہوں کو معاف کیا اور رب نے مجھے جنت میں جگہ عطا فرما دی. آیت الکرسی حدیث پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ سفر کے آغاز میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو 70 فرشتے سفر ختم ہونے تک اس کی حفاظت کرتے ہیں. ایک دو نہیں, 70 فرشتے پورا سفر ختم ہونے تک اس آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت کرتے ہیں جو صرف آیت الکرسی ایک بار پڑھا. اور پھر آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور اگر کوئی بندہ اپنے سفر کے آغاز میں اگر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو فرشتے حفاظت نہیں کرتے بلکہ خود خالق کائنات اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے. میری امت کے عالم سے ہاتھ ملانا, مصافحہ کرنا, میری امت کے عالم سے ہاتھ ملانا, مصافحہ کرنا, گویا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے ہاتھ ملانا, مصافحہ کرنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا, عالم کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا, فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 مہینے, کتنے 2 مہینے بغیر کسی ریاکاری کے پوری دنیا سے چھپ چھپا کر, گوشہ نشی ہو کر, پوری دنیا سے قطع تعلق کر کے, پوری ریاکاری سے بچا ہوا بے ریا ہو کر 2 مہینے تک نفل پر نفل, نفل پر نفل, نفل پر نفل, 2 نماز 2 رکعت, 2 پر 2 رکعت, 2 رکعت پر 2 رکعت, نفل نماز پر نفل نماز پڑھتا رہا تو بے ریا کی 2 مہینے کی نفل عبادت پر اس کو جو ثواب ملے گا اس سے بڑھ کر ثواب میری امت کی عالم کی صحبت میں لمحہ بھر بیٹھنے والے کو نصیب ہو جائے گا. ہمارے بزرگوں نے بیانوں میں کہا کہ اللہ تعالیٰ بروز محشر خطرے خطرے کا حساب لیں گا. نل اگر کھلا ہے, آپ بند کرنا بھول گئے تو جو اضافی پانی چلا گیا, اضافہ زائد پانی جو بہ گیا, اس کا حساب دینا پڑے گا آپ کو. میں پوچھ رہا ہوں جب نل کے پانی سے 4 قطرے ایکسٹرا گر گئے تو آپ کو حساب اللہ لے گا, تو پھر گھر میں جو 4 بچے دیے اس کو آپ دنیا دار بنا دیے, اس کو آپ گناہ کے رستے پر چلا رہے ہیں, خطا کے رستے پر چلا رہے ہیں, اس کو آپ جو ہے نعوذ باللہ شیطانیت کے رستے پر چلا رہے ہیں, کیا اللہ اس کا حساب نہیں لے گا؟
تو پھر اب ذرا سوچو میرے بھائی کہ آپ حساب دینے کو تیار ہیں؟ حدیث پاک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز محشر بعض لوگوں کو ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے ذلیل و خوار شرمسار کر کے لایا جائے گا، اور آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت حکم دے گا کہ فرشتوں اس شخص کو اسی حال میں دوزخ میں گھسیٹ کر پھینک دو. تو وہ شخص، رسول پاک علیہ السلام فرماتے وہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا کہ اے اللہ مجھے کچھ مہلت دے، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت اس کو مہلت دے گا اور مولا اس سے پوچھے گا بتا کیا پوچھنا چاہتا ہے، کیا بات کرنا چاہتا ہے. کہا اے اللہ مجھے دوزخ میں کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ تو رب کی بارگاہ سے حکم ہوگا تو بے عمل تھا، تو دین سے دور تھا، تجھے دین کی تعلیم نصیب نہیں تھی، تو ان اخلاق نہیں جانتا تھا، تو قرآن سے واقف نہیں تھا، تو احادیث کو نہیں جانتا اور اس پر عمل نہیں کرتا تھا. تو کہا اے اللہ میرے مولا یہ ساری چیزیں مجھ کو سیکھنا تھا. تو کہا ہاں تجھے یہ ساری چیزیں سیکھنا تھا. بولے اے اللہ یہ مجھ پر فرض تھا یا مجھ کو سکھانا میرے باپ پر فرض تھا؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آتی ہے تیرے باپ پر فرض تھا. تو کہتے ہیں اللہ جب مجھے ڈال رہا ہے دوزخ میں تیری رضا کے لیے جانے تیار ہوں، مگر گزارش ہے ساتھ میں میرے باپ کو بھی بھیج دے کیونکہ اس نے مجھے جہنمی بنا دیا ہے. بیٹے کی یہ بات سن کر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے اگر باپ جنتی لوگوں میں شمار کیا جا چکا ہوگا تب بھی اس کو زمرے جنت سے نکال کر بیٹے کے ساتھ دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. گستاخی کی معافی نہیں ہے، گناہ کی معافی ہے، گستاخی کی معافی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کے بارے میں برا کہنا، برا سننا، برا لکھنا تو دور کی بات ہے، اگر برا خیال بھی آ گیا تو وہ شخص دائرے اسلام سے خارج ہو گیا. ارے ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پہ قربان ہو جا کہ ایک حدیث کو پانے کے لیے علماء اہل سنت، محدثین اہل سنت ایک حدیث کو پانے کے لیے 2.5 سال تک پیدل سفر کیے، جا کے حدیث لے کے پھر 2.5 سال تک واپس پیدل چل کے آئے صرف ایک حدیث کے لیے. جب جا کے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد ملی سے. مگر قربان جاؤ آمینہ کے لال پر جب وہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں تو ان کی ختنہ کا اہتمام نہیں کیا گیا کیونکہ آمینہ کا لال کی ختنہ کا انتظام جنت میں ہو چکا ہے. سرکار صاحب مختون ہو کر تشریف لائے ہیں. اللہ اللہ. دوستو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا. اور قربان جاؤ جو اس نبی کے جو دائی حلیمہ کے گھر میں جھولے میں لیٹا ہوا ہے، دائی حلیمہ کے شوہر تشریف لائے اور دائی حلیمہ کے شوہر نے دیکھا کہ ایک نور والا جھولے میں لیٹا ہے، نور والا جھولے میں لیٹا ہے. جو چاند کو دائی حلیمہ کا شوہر 14ویں کے چاند کو آسمانوں میں دیکھتا تھا آج اس کا سردار گھر میں نظر آ رہا ہے. دیکھو ایک مرتبہ کیا ہوا، حبیب اجمی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے سودخیوں جو لوگ گناہ کرنے کے عادی ہیں، غور کرو، جو شراب جوئے کے عادی ہیں، زنا کے عادی ہیں، غور کرو. حبیب اجمی کی بیوی نے کہا یہ بدبودار دنیا کا گوشت تو کھا نہیں سکتا تو پھر وہ دوزخ کا پیپ اور خون جو کائنات کی سارا گندا خون ایک جگہ جمع کر لے تب بھی وہ دوزخ کے خون کے برابر نہیں ہو سکتا. ویسا خون حبیب اجمی تم کیسے پیو گے؟ اللہ اللہ. حبیب اجمی کو یہ بات سننا ہی تھا، لرزہ طاری ہو گیا، کانپ گئے، اٹھے، دسترخوان چھوڑ دیے، کمبل کندھے پہ ڈالے، گھر کے باہر نکل گئے. جا رہے تھے، میدان میں کچھ بچے گولا کھیل رہے تھے. ان میں سے ایک بچہ بڑا نیک تھا. وہ بچہ اپنے دوستوں سے کہا بچوں بازو ہٹ جاؤ، سود خور جا رہا ہے. اللہ اکبر. اگر اس کی چھاؤں پڑے گی تو ہم کو بھی دوزخ میں جلایا جائے گا. اللہ 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 اللہ.
سود خور اتنا بدترین ہے. سود دینا بھی حرام, سود لینا بھی حرام. سود لینا بھی حرام, سود دینا بھی حرام. سود لینے والا بھی دوزخی, سود دینے والا بھی دوزخی میرے دوستو. شراب پینے والا بھی دوزخی, شراب بیچنے والا بھی دوزخی. جوا کھیلنے والا بھی دوزخی, جوا کھلانے والا بھی دوزخی. زنا کرنے والا بھی دوزخی, زنا کی بات کرنے والا بھی دوزخی. خدا کا واسطہ گناہوں سے توبہ کر لو میرے دوستو, اللہ کا واسطہ. یہ زندگی آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی. وہاں بیوی بچے صحبہ کوئی کام نہیں آئیں گے. کیا کام آئے گا؟ خدا کی قسم نماز پڑھنا کام آئے گا, سبحان اللہ. روزہ رکھنا کام آئے گا, حج کرنا کام آئے گا, تقویٰ کرنا, نیکی کا کام کرنا کام آئے گا. میں نماز پڑھوں تو مجھے اتنا ثواب نہیں ملے گا, مزدور آدمی نماز پڑھے گا تو جتنا ثواب ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں گاڑی پہ پھرتا ہوں, آفس میں بیٹھتا ہوں, اچھے کام, تھکن نہیں ہوتی مجھے, ٹپ ٹاپ کاما کر لیتا ہوں. آپ گمپا اٹھاتے ہیں, آپ جو ہے ٹھیلا مزدوری کرتے ہیں, آپ بڑی محنت مشقت کرتے ہیں, آپ لوگ پیدل پھرتے ہیں, آپ لوگ کی چپل چلتے چلتے گھسے جاتی ہے. یہ برا نہ سمجھنا, اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے. ہم جیسے خوشنما اللہ کو عمل اتنا پسند نہیں آتا, آپ کا عمل اللہ کو جتنا پسند آتا ہے. دوستو, میں ایک نماز پڑھوں تو صرف ایک نماز کا ثواب ملتا ہے. آپ ایک نماز پڑھو, 70 نمازوں کا ثواب آپ کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر, یا رسول اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. ہم روزہ رکھتے ہیں, افطاری میں ہمارے پاس بہترین سالنے اور عالیشان 40 روپے والا چاول پکتا ہے. ہماری افطاری میں اس کا اتنا ثواب ہم کو نہیں ملتا. آپ جواری کی روٹی چاپتے ہیں تو آپ کو جتنا ثواب ملتا ہے. آپ قسم سے کہہ رہا ہوں, آپ یہ پوچھے مولانا آپ زیادہ متقی ہے یا ہم زیادہ, تو میں کہوں گا آپ زیادہ متقی ہے, کیونکہ اللہ آپ کو زیادہ اجر دیتا ہے. پیارے دوستو, حبیب اعظمی جا رہے تھے, بچے نے آواز دی, سودخور جا رہا ہے, دوستو ہٹ جاؤ, اس کی چھاؤں پڑے گی بھی تو عذاب ہوگا. حبیب اعظمی کہاں گئے؟ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے. سبحان اللہ. کہاں گئے بھائی؟ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے, جن کا نام حضرت حسن بصری تھا. سبحان اللہ. حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا, سودخور کدھر آئے ہو؟ کہا سرکار توبہ کرنے آپ کا غلام بننے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حبیب اعظمی سے پوچھا سچے دل سے توبہ کر رہا ہے کہ ڈھونگ؟ بولا سرکار سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں, دوزخ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں. حبیب اعظمی کو بلائے. حسن بصری نے توبہ کرائی اور اپنا غلام بنا دیا. آیا تو تھا, سود خور تھا. جب توبہ کر کے جا رہا ہے تو دیکھو وہی میدان کے سامنے آئے جہاں بچے کھیل رہے تھے. بچوں نے کہا بچوں آؤ, بھاگ کے آؤ, ان کے قدموں میں گر جاؤ. جاتے وقت یہ سود خور تھا, آ رہا ہے تو اللہ نے ولی بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ بچوں کے سردار کون ہے جو بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں؟ نئی بات معلوم ہوئی ہے نا بھائی. اور اکثر لوگ بوڑھے ہو کے ہی مرتے ہیں, جوانی میں 100 میں 1 2 3 جاتے ہیں. اکثر بوڑھے ہو کے جاتے. 50 کراس تو بوڑھا, پہلے 70 کراس پہ تھا بوڑھا, اب 50 کراس پہ بوڑھا. اکثر لوگ بوڑھے ہو کے جنت میں جاتے ہیں, اور حضور کہہ رہے ہیں حسن و حسین جنت کے سردار ہیں, اور جنت میں جوانوں کے سردار ہیں, بوڑھوں کے نہیں, بچوں کے نہیں. پھر بچوں اور بوڑھوں کے سردار کون؟ پوائنٹ بتاؤں گا, کل جا کے پورے عادل آباد کو بتانا. سبحان اللہ. بتاؤ گے؟ بہترین پوائنٹ ہے, سن لو. دیکھو دوستو, میرے آقا نے فرمایا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو بوڑھوں اور بچوں کے سردار کون ہوں گے؟ سن لو. آدمی جب دنیا سے مرتا ہے تو اس کی عمر 80 سال کی ہے, دانت جھڑ گئے, چڑلی نیچے آ گئی, اور جو ہے پورا جسم کمزور ہو گیا, وہ بوڑھا ضعیف ہو گیا, پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اور
اس کو جب خبر میں لٹایا گیا تو 80 کا تھا، خبر سے اٹھا تو 80 کا تھا، محشر میں حساب دیا تو 80 کا تھا، جنت میں جا رہا ہے، نیک تھا، امام حسین کا غلام تھا، جنت میں جانے کا حکم ملا، جنت میں جب جا رہا ہے جنت کے قریب آ گیا تو جنتی 80 سال کا ہے، جیسے ہی جنت میں قدم رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 80 کا جو تھا وہ 33 کا ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کی تاثیر ہے، جنت میں قدم رکھتے کی بڑھاپا ختم، سبحان اللہ، ذرا مسکراؤ بوڑھے لوگ پورے مسکراؤ، ڈبل جوانی، سبحان اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ جنت میں قدم رکھتے کی پھر سے جوان، یہ جنت کی تاثیر ہے، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں رہتا، چمڑا جو لڑ رہا تھا پھر سے ٹائٹ، پھر سے دانت، پھر سے زبان، یہ تو ڈپلیکیٹ ہے، وہاں تو اصلی زبان، سبحان اللہ سبحان اللہ معزز سامعین، بوڑھا 80 کا تھا، ریورس 33 پہ، اور یہ بچہ 5 سال میں گیا تھا، جنت کی طرف بھاگ رہا ہے، 5 سال کا ہے، جنت کے اندر اچھل کے کودا، کودتے کی فارورڈ 33 سبحان اللہ 33، سبحان اللہ جنت میں نہ کوئی بوڑھا رہتا نہ کوئی بچہ رہتا، بچہ بھی جوان بوڑھا بھی جوان، سبحان اللہ اور سارے جوانوں کو جمع کر کے اللہ کہتا ہے اے سارے جوانوں تم غلام ہو میرے حسن حسین تمہارے سردار، نعرہ تکبیر، دیکھیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو غلام دنیا میں ان کا جنتی بن گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سردار ہو گئے، اس کے آقا بن گئے۔ اور اب دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کا امتی جنت میں جائے گا تو وہ بھی جوان ہو کے جائے گا، سبحان اللہ حضرت نوح کا امتی جائے گا تو وہ بھی، چونکہ جنت میں جانے کے لیے جوان ہونا ضروری ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا تو جوان ہو کے جائے گا، حضرت ابراہیم کا امتی جائے گا تو جوان ہو کے جائے گا، حضرت یحییٰ کا امتی جائے گا تو جوان ہو کے جائے گا، حضرت زکریا کا امتی جائے گا تو جوان ہو کے جائے گا، حضرت ادریس کا امتی جائے گا تو جوان ہو کے جائے گا، میرے آقا کا امتی جائے گا تو جوان ہو کے جائے گا، کیونکہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ تو پتا چلا جتنے نبی ہیں ان کے سارے امتی جنت میں غلام ہوں گے، اور میرے حسن حسین سارے نبیوں کے امتیوں کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا غور تو کرو، شادی دین ہے دنیا ہے؟ نہیں، دین ہے۔ حضور کیا فرمائے؟ ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور رسول اللہ کا سنت دین ہے۔ سنت یہ داڑھی دین ہے دنیا ہے؟ دین ہے۔ امامہ دین ہے دنیا ہے؟ داڑھی بھی سنت ہے، امامہ بھی سنت ہے، یہ دین ہے۔ نکاح دین ہے، ولیمہ سنت ہے، ہر سنت دین ہے، عقیقہ سنت ہے، ہر سنت دین ہے۔ ایک بات سنا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بزرگ ولی اللہ تھے، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو وہ بزرگ ولی اللہ نے دیکھا، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، وہ بزرگ ولی اللہ نے دیکھا کہ کچرا کنڈی پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، کچھ کچرے سے چن کے ساز و سامان جمع کر رہی ہے۔ وہ بزرگ نے پوچھا بھئی یہ کون ہے جو کچرا چن کے سامان جمع کر رہی ہے؟ تو ان کے مریدین متخذین جو ان کو بندرگاہ کشتی تک چھوڑنے جا رہے تھے، انہوں نے کہا حضور یہ ایک سید زادی ہے، اس کا شوہر بہت بیمار ہے، کام کو نہیں جا رہا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کچرا کنڈی سے ساز و سامان چن رہی ہے تاکہ لے جا کر ان کو کھلا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بولے کوئی اس کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو بولے حضور یہ کسی کا صدقہ اور خیرات نہیں لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سنتے ہوئے بزرگ بھی آگے بڑھ گئے، کشتی میں بیٹھ گئے، حج کو چلے گئے، کعبۃ اللہ پہنچے، طواف، مینا، عرفات، مزدلفہ تمام مراحل سے فارغ ہوئے، رسول اللہ کے دربار میں تشریف لائے، دن بھر در رسول پر، روضہ رسول پر بیٹھے رہے، جعلی اقدس کے سامنے۔ رات ہوئی، گھر گئے، حجرے میں گئے، کیمپ میں سو گئے، خیمے میں۔ تو کیا دیکھتے ہیں، رات میں خواب سرکار تشریف لائے، نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آئے، اس بزرگ سے کہا
کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم آتے وقت راستے میں کچرا کنڈی میں ایک میری بیٹی سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے. اللہ اکبر. بولے یا رسول اللہ جی ہاں میں آ رہا تھا, میں نے ان کو دیکھا وہ کچرے میں سامان چن رہی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے جب سنا کہ وہ لوگوں سے صدقہ اور خیرات نہیں لیتی, جی ہاں یا رسول اللہ میں نے سنا, تو تمہارے پاس جو پیسے تھے تم ان کو دے دیتے. تو کہا یا رسول اللہ میرے پاس صرف اتنے ہی پیسے تھے جو میرے زیادہ سفر حج کے لیے ضروری تھے. تو حضور نے کہا پھر تم نے وہ پیسے یہاں کیوں لگائے, وہیں پر دے دیتے, میری بیٹی کی مدد کر دیتے, اس سید زادی کو کھانا کھلا دیتے, اس میری لخت جگر کو تم جو اس کی ضرورت تھی پوری کر دیتے. تو سنو, اگر تم میری سید زادی کا خیال کر لیتے تو تمہیں یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں تھی, میں خود تمہارے گھر کو چل کے آ جاتا تھا. اللہ اللہ اکبر کبیرہ. وہ ولی اللہ چیخ مار کے اٹھے اور اپنے وہاں سے قاصدوں کے ذریعے خطوط لکھنا شروع کیے کہ اس سید زادی کو جتنا مال ہو سکتا ہے دے دو, یہ ذریعہ نجات ہے. یہ سیدوں کا مقام ہے دوستو. سیدوں کو تکلیف ہوتی ہے تو سرکار کو خبر ہوتی ہے. اللہ اکبر. ایک بادشاہ وقت تھا, اس نے اپنے دربار سے اعلان کر دیا تھا کہ سید زادوں کو ہر مہینہ 2.5 دینار دیے جائیں گے تاکہ ان کا غلہ ہو جائے, کھانے پینے کا سامان. تو اس نے اپنے دربار سے اعلان کر دیا, سید زادوں کو 2.5 دینار مقرر کر دیے. ایک سید صاحب آئے, وہ بیچارے بالکل شراب پیا کرتے تھے سختی کے ساتھ, طبیعت جی بھر کے شراب پیتے تھے, شراب پیے. تو ایک وزیر کو دیکھے نے کہا کہ یہ بادشاہ کیا ہے بھائی, سیدوں کی محبت میں پیسے بانٹ رہا, انہیں عجیب دیوانہ ہے. ہم لوگ بیٹھے دربار میں, ہمارے کو نہیں دیتا, بلا کے شرابیوں کو کبابیوں کو ان کو پیسے بانٹ رہا پورے. چیڑ آئی, انہیں بولا شراب یہ سسٹم روکنا بادشاہ کا, کیا کرنا. تو وزیر کیا کرا, بادشاہ کے کھانا بھرنا شروع کرتے بادشاہ کو بولا آپ لوگوں کو وہ پیسے دے رہے ہیں کھانا کھاؤ بول کے, یہ سیدہ لے کے جا کے آپ کے پیسوں سے شرابہ پی رہے, ایسا کر رہے ویسا کر رہے. میں نے خود ایک سید صاحب کو دیکھا ہے, روزانہ پیسے شراب پیتے ہیں اور روز لوٹتے پڑے رہتے ہیں محلے میں. تو نے بولا ہاں میں نظر پیش کر رہا ہوں کھانا کھانے کے لیے, 20 بچوں کو کھلانے کے لیے, کون ہے وہ بدبخت جو میرے پیسے لے کے شراب پیتا ہے. بولے ایک صاحب ہے. بولے جاؤ پکڑ کے لاؤ. اتفاق سے انہیں وہاں پہنچے تک انہوں بھی شراب پی کے تیسرے حکم تک ایک جوڑی میں سوئے پڑے ہوئے. گیا, ان کو اٹھا کے کندھے پہ ڈالا, لے کے آ کے بادشاہ کے دربار میں رکھ دیا. شراب میں اتنے دھت ہیں سید صاحب کہ خدا کی قسم نہ ان کو اپنے آپ کی ہوش ہے, نہ خود کی ہوش ہے, نہ خود کی خبر ہے, اتنے شراب کے نشے میں دھت ہے. بادشاہ کو آیا جلال, کوڑا کھینچا, سید صاحب کی پیٹ پہ کھینچ کے ایک مارا. اللہ اکبر. تو پوری پیٹ کے اوپر ہول اتر گئی, مار کا زخم آ گیا. سید صاحب اٹھے نشے کی حالت میں, اٹھ کر کہا بادشاہ 2.5 دینار دیتا ہے اور 250 دینار کی مار مارتا ہے, اتنی شدت کی مار مارتا ہے, لعنت ہے تجھ پر اور تیرے پیسوں پر, رکھ لے. یہ کہتے ہوئے سید صاحب چلے گئے. سید صاحب چلے گئے, مگر بادشاہ کیونکہ عاشق تھا, سیدوں کو چاہتا تھا, رسول اللہ کا دیوانہ تھا, لیکن اس کے پیسوں کے غرور نے اس کو سیدوں کی محبت سے دور کر دیا تھا ایک لمحے کے لیے. لیکن وہ مارنے کو تو مارا, مارنے کے بعد جب رات میں سو گیا تو کیا دیکھتا ہے, خواب میں رسول اللہ تشریف لائے ہوئے. اللہ اکبر. اور سرکار اس سے اپنا چہرہ شریف پھیرے ہوئے, روح اقدس پھیرے ہوئے, سرکار پھیر کر ہیں. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو سلام کر رہے ہیں, اور وہ سلام کا جواب دے رہا ہے. پوچھ رہا ہے کون ہے, تو کہا میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قدموں میں گر گیا, بولا یا رسول اللہ اپنا رخ زیبا کیوں مجھ سے پھیرے ہوئے, کیوں مجھ سے ناراض ہیں. آقا علیہ السلام نے کہا میری خمیس اٹھا. بادشاہ خمیس اٹھاتا ہے, کیا دیکھتا ہے, وہ جو سید صاحب کو مارا تھا وہ زخم رسول اللہ کی پیٹھ پر ہے. اللہ وہ زخم رسول اللہ کی پیشت اقدس پر ہے. کہا تو نے جو میرے بیٹے کو ماری ہے, اثر مجھ کو ہو رہا ہے. اللہ پوری کائنات سے پنگا ہو سکتا ہے, سید سے پنگا نہیں ہو سکتا, یاد رکھ لو. کہا یا رسول اللہ وہ آپ کا بیٹا شراب پی رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, میں نے پیسے نظر پیش کی تھی. تو حضور نے کہا تیرا کام دینا تھا, تو دے دیا, حساب لینے کا کام تیرا نہیں ہے, خدا کا کام ہے. حساب اللہ لیں گا, تو کون ہوتا ہے حساب لینے والا. تو نظر پیش کرنا تیرا کام تھا, پیش کر دیا, چلتے پھرتے نظر آ, دے دیا, رائے گا نہیں جائے گا. میرے بچوں کو نظر دیا, بروز محشر تیری شفاعت کرا دوں گا, جام کوثر پلا کے تجھے